بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمامان الترمذي والحاكم رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، أو كما قال صلوات ربي وسلام علیہ. بات یہ ہے کہ اس زندگی میں نشیب و فراز ہے، اس میں خوشی ہے اور اس کے ساتھ افسردگی ہے، قوت و طاقت ہے، اس کے ساتھ لاغری اور کمزوری ہے، صحت و عافیت ہے اور اس کے ساتھ بیماری ہے، تونگری اور ثروت ہے اور اس کے ساتھ غربت و اقتدار ہے، بڑے سے بڑا منصب ہے اور اس کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہے، تخت شاہی ہے تو اس کے ساتھ سولی پہ لٹکائے جانا ہے. اللہ کریم نے اس کائنات میں پھولوں کے ساتھ کانٹے اور رات کے ساتھ دن ہمیشہ سے بنا رکھا ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیوں میں پھنستے ہیں، بیماری کے جال میں اٹکتے ہیں، کاروباری خسارے اللہ نہ کرے ہوتے ہیں، تو اس وقت عام طور پر اللہ پاک سے خوب دعائیں کرتے ہیں. اور ہماری ایک بڑی اکثریت پستی کے حالات میں، پریشانی کے عالم میں، بیماری کے زمانے میں ایک شکوہ اپنے دل اور ایک بہت بڑی تعداد اپنی زبانوں پہ لاتی ہے. پتہ نہیں کیا ہے، اللہ پاک ہماری دعائیں نہیں سن رہے. اللہ کی انگنت اور لاتعداد رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے شدید حادثات میں، دل گداز غموں میں اور نہایت ہی پستی کے عالم میں دعاؤں کی قبولیت کی چابی ماسٹر کی اپنی امت کو عطا فرما رکھی. حقیقت یہ ہے جو میری سمجھ میں ہے، شاید آپ بھی اتفاق کریں، کہ بہت سے میرے ایسے کہنے والے نالائق اور سننے والے حضرات و خواتین اس چابی کو یا تو جانتے نہیں یا جاننے کے باوجود اس کو استعمال نہیں کرتے، یا استعمال تو کرتے ہیں لیکن کما حق کو استعمال نہیں کرتے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ ٹوٹا پھوٹا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس چابی کو سمجھنا ہے، اپنے دلوں میں اتارنا ہے کہ جب مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، دکھ و غموں، خساروں میں اللہ سے فریاد کریں تو ہماری فریاد قبول ہو جائے. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی گئی ثابت شدہ حدیث ہے. امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا.
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ اور دل جمی اور دھیان سے میں آپ بات سنیں کہ یہ بات میرے اور آپ میں سے سب کے لیے، گکھر صاحب جی ہم سب کے لیے۔ جس شخص کو یہ بات ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو اور غلطی سے اللہ بچا لے، جو شخص یہ پسند کرے کہ سخت شدید حوادثات میں اور دل گداز غموں میں اس کی فریاد پوری کی جائے۔ پھر سنیے، جو شخص یہ پسند کرے شدید حادثات میں، شفقت صاحب توجہ کرے، چھوڑ دیں آنکھوں کو، جو شخص یہ پسند کرے شدید حادثات میں دل گداز غموں میں اس کی فریاد کو قبول کیا جائے، اب میرے ساتھ جواب دیجئے کون کون ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ بلوچ صاحب آپ نہیں پسند کرتے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کرو اونچے۔ سب پسند کرتے ہیں۔ تو کیا بتلایا اور بتلانے والے کون ہیں؟ اللہ کی پوری مخلوق میں ان کے برابر کوئی سچا نہیں۔ دشمن تاج نبوت ان کے سر سے سجائے جانے کے زمانے سے پہلے ہی سے ان کو الصادق الامین کا لقب دیتے ہیں۔ تو کیا وہ دین کی بات تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد معاذ اللہ غلط ہے؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو شخص، دوبارہ سے بارہ عرض کر رہا ہوں تاکہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ شدید حادثات میں اور دل گداز غموں میں اس کی دعا کو قبول کیا جائے، تو وہ چین کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں، فارغ البالی کے زمانے میں، آسودگی کے زمانے میں کیا کرے؟ دعا کرے؟ نہیں خان صاحب جی، کیا کرے؟ آسودگی، خوشحالی، فارغ البالی کے زمانے میں بہت زیادہ دعا کرے۔ کون ہے ایسا کرنے والا؟ وہ خوش نصیب ہے۔ اور اللہ کرے میں ناکارہ اور آپ سب حضرات و خواتین ایسے ہی مبارک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے اسی حقیقت کو ایک اور نہایت ہی نبوی، شفقت بڑے پیار سے لبریز انداز سے بیان کیے ہوئے فرمان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اللہ اکبر، قربان ہو جائیں اس بات کے بیان کرنے والے پر، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کرنا صاحب جی پوری توجہ، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ کو اپنی شناخت کرا، اللہ تعالی کو اپنی پہچان کروا۔ کب؟ آسودگی کے زمانے میں، خوشحالی کے زمانے میں، سکھ اور چین کے زمانے میں، فارغ البالی کے زمانے میں۔ یعرفک فی الشدہ، اللہ تجھے سختی کے زمانے میں پہچان لے گے۔ کون ہم میں سے ایسا جو ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ شکر کرتا رہے؟ خوش نصیب ہے وہ، لیکن میرا گمان ہے، اللہ کرے کہ میرا گمان 100% غلط ہو، ہماری بڑی تعداد ان میں شامل، نہ کہنے والے نہ سننے والے، مگر جس پر رب کی خاص رحمت ہو۔ آئیے اسی بات کو
قرآن کریم کے 2 مقامات کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے سمجھتے ہیں۔ 2 لوگ ایک مصیبت میں مبتلا ہوئے، مصیبت سمندر کے پانی کی، اور وہ کہتے ہیں سمندر کی لہریں بے رحم ہوتی، کھوکھر سے ویسے ہی کہتے ہیں سمندر کی لہریں بے رحم ہوتی ہے۔ میں تو بے خبر آدمی ہوں لیکن ایسے ہی سنتے ہیں۔ دونوں سمندر میں قابو میں آئے، دونوں نے عرش والے رب کو پکارا، ایک کی پکار کا وہ انجام نکلا قیامت تک کے لیے اس کو سنے اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرے، اور ایک کا وہ برا انجام ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اسے باعث عبرت بنایا۔ اور دونوں واقعات کچی پکی روٹی میں نہیں، رب ذوالجلال کی کتاب عزیز میں ہیں۔ وسیم جی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا، سورہ یونس، سورہ الانبیاء، آیات کریمہ۔ قاری صاحب انکل کو کرسی دے آؤ، خان صاحب، آخری صاحب بیٹھے رو، خان صاحب چپ کر کے بیٹھے، کرسی دو انکل کو، بیٹھا قاری صاحب آ جاؤ۔ سورہ الانبیاء آیات مبارکہ 87 اور 88، 87 اور 88۔ 17واں پارہ اللہ کریم نے فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ اور مچھلی والے مراد حضرت یونس علیہ السلام، جب وہ خفا ہو کے نکلے اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم اس پر گھیرا تنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی لاڈ میں کہ اللہ پاک میں جو جا رہا ہوں بغیر اجازت کے، اللہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو کیا ہوا؟ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا۔ یہاں بات انگریزی میں انڈرسٹوڈ ہے، سمجھی جاتی ہے، مقدر ہے، محذوف ہے، کہ اللہ کریم نے انہیں سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں گرفتار کر دیا۔ گرفتاری بھی ہوئی رب ذوالجلال کی، تو پھر اڈیالہ جیل تو بندوں کی ہے، تو رب کی جیل تو پھر وہ تو رب ہے۔ فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے پکارا، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اور عربی میں جمع 2 کے لیے نہیں، 2 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے، 3 اور اس کے اوپر۔ اور حضرات مفسرین نے بیان کیا، رات کی تاریکی، سمندر کے پانی کے نیچے پانی کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر آپ، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بیڑیاں ڈبونے والا، بچانا، اللہ الہ الا انت، یہ کہ نہیں کوئی معبود مگر آپ، سبحانک، اللہ اکبر، کیا انداز ہے ماننے کا، سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ اس کے کہنے کی یہاں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے۔ جو بات سمجھ آتی ہے، میں بندہ، میں غلطی کرتا ہوں اور کی ہے، اور اسی وجہ سے تاریکیوں میں پھنسا ہوں، لیکن میرا مخاطب، میرا رب
میرا پروردگار کون ہے؟ سبحانک، عیب سے غلطی سے پاک ہونا آپ کی شان ہے، میں تو یہ شان نہیں رکھتا۔ کتنا مؤثر، پیارا اور زوردار انداز ہے اپنے ناراض رب کو منانے کا، اور یہ انداز وہ ہے، حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جب بھی کوئی چیز اللہ تعالی سے اس دعا کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اس کی فریاد کو قبول کرے۔ عجیب، اور یہ بھی ان پر رب کی رحمت ہے۔ اور ابھی سنیں گے کیوں ہوئی۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں تو نہیں۔ یہ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں۔ ترجمہ، انی کنت، یقیناً میں ہمیشہ سے، میں نے کوئی آج غلطی کی؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا انداز ہے اعلیٰ توبہ کا، اور ہم کیا ہیں؟ غلطیوں میں ڈوبے ہوئے، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اور ساتھ اسی طرح کا عقل مند کہتا نہیں آزمائش ہے، کوئی بات نہیں، آزمائش سیدھی بات ہے کہ گناہ ہے، اس طرف نہیں آتے مگر تھوڑے۔ شیطان نے ہماری عقلوں پر ڈیرے جما رکھے۔ وہ اللہ کے نبی سنیے کیا کہہ رہے ہیں، انی کنت من الظالمین۔ تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، مولا کریم یہ کوئی میری نئی غلطی تو نہیں، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، یقیناً میں تو ہمیشہ سے کیا ہوں؟ من الظالمین، بڑے بڑے ظلم کرنے والوں میں سے۔ اور یہ تفسیر میں ہے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب اپنی بات کا ذکر کرتے ہوئے جمع کے صیغے میں سے ایک بنے تو معنی یہ ہے کہ بڑے بڑے ظالموں میں سے۔ لا الہ، اللہ کا نبی اپنے وقت میں انسانیت میں سب سے بڑی شخص ہے۔ آیتی فاستجبنا لہ، انہوں نے فریاد کی، اللہ کی پاکیزگی اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا، تو کیا ہوا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی فریاد کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح غم سے نجات دینا صرف ان کے لیے، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اب سنیے اور پوری توجہ کریں، ان کی جو فریاد تاریکیوں میں، اندھیروں میں، ظلمتوں میں سنی گئی، بس انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، مصیبت آنے پر اپنے رب کے دروازے پر دستک دی تھی، یا پہلے بھی ان کے کھاتہ میں، ان کی لیجرز میں اللہ سے کچھ شناسائی تھی۔ اللہ کے لیے میں آپ پوری توجہ کریں، آیت کریمہ تو 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں، لیکن جو اصل بیچ میں بات ہے اس سے غافل ہے۔ اللہ کریم نے ان کی اس توبہ کی قبولیت کے، اس غم سے نجات پانے کے سبب کو خود 23واں پارہ سورہ الصافات آیات 143 اور 144، 143 اور 144 اچھی طرح نوٹ کیجیے، صرف آیت کریمہ ہی لے کے نہ جائیں، اس کے ساتھ آیت کریمہ کو منظور کرنے والی بات جو اللہ کریم نے خود 23واں پارہ سورہ الصافات آیات 143 اور 144 میں بیان کی ہیں، وہ بھی ساتھ لے جائیں، اور وہ کیا ہے؟ فلولا انه كان من المصبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ ایک ایک لفظ اس پر غور کیجیے،
ڈاکٹر نیازی صاحب بڑی توجہ کی بات. پس اگر وہ پہلے سے، خان صاحب جی بات سمجھ آ رہی؟ پس اگر وہ پہلے سے تسبیحات بیان کرنے والے نہ ہوتے، ہماری طرح جو ہمارا معاملہ ہے اللہ پاک سے پہلے سے، دین کی بات بعد میں کرنا، اب ٹائم نہیں، میٹنگ ہے، ڈیڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، خانہ خراب ہے تیرے کا. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ پہلے سے تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یقیناً اس کے پیٹ میں، کس کے پیٹ میں بولو؟ مچھلی کے پیٹ میں کتنی دیر قید رہتے؟ 6 ماہ، 6 سال، 60 سال، 600 سال نہیں. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں گرفتار رہتے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد جو نتیجہ نکلا کہ اللہ نے غم سے نجات دی، اس کے پس منظر میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بات تھی؟ اور یہ کسی عالم مفسر محدث کی بات نے خود رب ذوالجلال کی. سورہ الصافات آیت کریمہ 143 اور آیت کریمہ 144. اب آئیے ایک اور شخص، وہ بھی سمندر میں پکڑا گیا، اس نے بھی اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کیا، اپنے مسلمان ہونے کا بآواز بلند، جس طرح کے آیات کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، اعلان کیا. تو کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے. سورہ یونس علیہ السلام آیات 91 اور 93. بات کو مختصر کرتے ہوئے تاکہ بقیہ 3 منٹ میں بات سن پائیں، اللہ کی توفیق سے گھر میں جا کے آیات سورہ یونس 91 اور 93، 91، 92 اور 93 تینوں آیات ضرور پڑھ لیجیے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، اللہ پاک نے ان کو نجات دی. سمندر میں، سمندر اللہ نے ان کے لیے خشک کر دیا، راستہ بن گیا. اب فرعون اور اس کے لشکر ان کے تعاقب میں پیچھے پیچھے گئے. اب کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے. حتی اذا ادرکہ الغرق، ڈوبنے نے فرعون کو آدھا بوچا. قال، کہنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہنے لگا، میں ایمان لایا، میں ایمان لے آیا، بے شک زوردار انداز میں، کچا پکا انداز نہیں، بے شک بات یہ ہے نہیں کوئی معبود، زوردار انداز. بدبخت ہے، ظالم ہے، لیکن سمجھ تو رکھتا ہے، اگرچہ سمجھ کھوٹی ہو گئی. بے شک بات یہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بڑے بڑے مسلمانوں میں سے ہوں. انہوں نے بھی نعرہ توحید بیان کیا، اللہ کی پاکیزگی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا. فرعون نے بھی نعرہ توحید بیان بلند کیا،
اور اپنے بڑے مسلمانوں میں سے ہونے کا اعتراف و اقرار کیا. اب کیا ہوا؟ مسعود جی سمجھ آ رہی ہے؟ اب نتیجہ سنیے، اور رب کریم نے خود ہی بیان کیا. الآن، اب، وقد عصیت قبل، اور یقیناً تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادیوں میں، تو بڑے بڑے فسادیوں میں سے. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے، میں آپ کس کی پارٹی میں سے؟ زبان سے نہیں، زبان سے تو ماشاءاللہ یونس علیہ السلام ہاتھوں کو بھی چومیں گے اور آنکھوں پہ لگا لیں گے، لیکن یہ پارٹی والی بات اس طرح بنتی ہے. دودھ پینے والے مجنو تو ہم ماشاءاللہ سب ہیں، کہنے والا شاید سب سے بڑا مجنو ہے. اس سے کچھ ملتا ہے؟ کس کی پارٹی میں ہے؟ بات کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، فرعون کی پارٹی میں، یہ یونس علیہ السلام کی پارٹی. انا للہ. برشر صاحب بات واضح ہو رہی ہے. میرا اور آپ کا طرز عمل کس والا ہے؟ فرعون والا یا سیدنا یوسف علیہ السلام والا؟ یونس علیہ السلام کے یہ جو ہوا وہ آپ سن چکے. اب فرعون کے ساتھ جو اللہ کرنے والے تھے وہ بھی سنیے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج نجات دینا نہیں، غرق ہونے سے بچانا نہیں، عذاب سے چھٹکارا ہو جائے نہیں. یہ تفسیر کی بات ہے. ترجمہ آج کیا ہوگا؟ آج ہم تیرے جسم کے ساتھ تجھے نجات دیں گے. کس لیے؟ تاکہ تیرے جسم کا احترام عزت ہو جائے، 21 توپوں کی سلامی ہو جائے. نہیں، سنیے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد جو آنے والے ہیں ان کے لیے نشانی بن جائے، باعث عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. یقیناً بہت سے لوگ، اللہ ان بہت سے میں مجھے اور آپ کو شامل نہ کرے، یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے یقیناً بہت بڑے غافلوں میں سے ہے. حضرات و خواتین، اللہ کرے آج کا یہ خطبہ میری اور آپ کی غفلت سے نجات کا سبب بن جائے. اگر میں آپ چاہتے ہیں مسائل میں، مشکلات میں، غموں میں، دکھوں میں ہماری فریادیں رب العالمین پوری کرے تو کیا کریں؟ آسودگی، خوشحالی، فارغ البالی کے زمانے میں رب ذوالجلال کے دروازے پہ چمٹے رہیں، اور انشاءاللہ جب یہ بات آ جائے گی مسائب میں ہماری بات سنی جائے گی. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دعا کی قبولیت کا یہ سبب بیان کیا گیا کہ جو لوگ مشکلات میں، مصائب میں اللہ سے اپنی فریادوں کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ خوشی، فارغ البالی، آسودگی کے حالات میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کیا کریں. اللہ مجھے آپ کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کچھ مزید اسی بارے میں دعا کی قبولیت کے اسباب ذکر کرنے کا عاجزانہ ارادہ ہے.
اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان و عافیت سے کہنے اور آپ حضرات و خواتین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔